اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا سبحان اللہ واقعہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ون آف دا لاسٹ تھنگس جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی بیفور ہی واز بینگ تھرون ان ٹو فائر، دیٹ واز حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین ڈسپوزر آف افیئر ہے۔ اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، ان کی پوری سٹوری جو ہے وہ مینشنڈ ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ روایت آتی ہے، جی صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام brought the mother of Ismail and her son while she used to nurse him at her breast to a place near the Kaaba under a tree on the place of Zamzam at the highest place in the mosque. So during those days there was nobody in Makkah nor was there any water. So he made them sit over there and placed near them a leather bag containing some dates and a small water skin, obtaining some water and set out homeward. ابن اسلام نے ان کو کچھ نہیں دیا سوائے چند ایک کھجوروں کے اور ایک لیدر بیگ جس میں کچھ پانی تھا۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو اسماعیل اسلام کی جو مدر ہیں یعنی کہ اسماعیل وچ از حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے سوال کیا ابن اسلام سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس ویلی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے ہمیں کوئی بھی کمپنی نہیں ملے گی، نہ ہی کچھ اور ملے گا، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے بار بار پوچھا، لیکن وہ نیک خاتون تھی، اللہ کی حکمت کو سمجھتی تھی، اپنے ہسبینڈ کے رول کو سمجھتی تھی۔ اس میں ہمارے لیے ایک لرننگ پوائنٹ بھی ہے کہ سبحان اللہ وہ اتنی صابرہ وائف اور خاتون تھی کہ سمجھ گئی اپنے ہسبینڈ کو رول کو۔ تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اس پہ ابراہیم اسلام نے کہا نعم، یس، اینڈ دیٹس اٹ۔ Then she said, okay, then he will not neglect us. خلاص اگر اللہ کا حکم ہے تو سبحان اللہ میں راضی ہوں، اور پھر اللہ ہمیں نگلیکٹ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام، جب انہوں نے ان سے پوچھا حاجرہ علیہ السلام سے کہ who are you، تو انہوں نے کہا I am حاجرہ علیہ السلام اور ولد ابراہیم، that is the mother of son of ابراہیم۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا to whom has he left you، ابراہیم تمہیں کس کے حوالے کر کے گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹو اللہ، دیٹس اٹ، اللہ کے حوالے کر کے گیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہی ہیز لیفٹ یو ٹو دا ون ہو سفشز۔ اللہ اکبر۔ یہ گواہی جبرائیل علیہ السلام نے دی، اس لیے بہت خوبصورت سٹوری ہے کہ جو بندہ اللہ پہ ریلائی کر گیا بس دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ نہیں میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں، میں اللہ پہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے کافی ہو جائے گا، اس طرح کے سینٹینسز۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمیں واقعہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، حاجرہ علیہ السلام کا۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا توکل۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پہ اپنا تمام کا تمام مال لے آئے جو بھی تھا ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ what did you leave for your family، ابو بکر اپنی فیملی کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا I left for them Allah and his messenger۔ سبحان اللہ، یعنی یہ پیک آف توکل، پیک آف ایمان ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت عجیب و غریب واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے انسان ابو بکر صدیق کی لائف آپ کے سامنے ہے، اور پھر اللہ نے ریٹرن میں انہیں کتنا نوازا۔ ابو بکر صدیق اچھے خاصے ماشاءاللہ مالدار تھے، اور اللہ نے بعد میں بھی بہت نوازا، اللہ نے ایسے ایسے اسٹیٹس سے نوازا۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمپنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں، برزخ میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ تو یہ دیکھیں پھر ظاہر ہے جو بندہ پھر اللہ رسول کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جی ہمیں ایک اور سٹوری ملتی ہے یعقوب علیہ السلام کی، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یعقوب علیہ السلام کی مثال دی کہ ان کا توکل کتنا اسٹرانگ تھا اللہ پہ۔ ایک تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اینڈ تک امید لگائے ہوئے تھے کہ نہیں یوسف واپس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یوسف السلام سے بڑی محبت تھی انہیں۔ دوسرا ان کو یہ توکل تھا کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، ان کا یہ توکل نظر آ رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ انہیں یقین تھا اللہ کے وعدوں پہ کہ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں بہتری ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ جو خاص واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے بہت ہینڈسم تھے تمام، تو انہوں نے اپنے بچوں کو جب ایجپٹ بھیجا نا تو انہیں انسٹرکٹ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس، جب بھیج رہے تھے کنگ کے پاس، انہیں نہیں پتہ تھا یوسف ہے لیکن کنگ کے پاس بھیج رہے تھے،
تو انہوں نے انہیں انسٹرکشن دی تھی کہ مختلف دروازوں سے انٹر ہونا، کیونکہ تفسیر میں آتا ہے بیکاز ہی فیئرڈ دا ایول آئی فار دیم، ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، تو ایک جتھا بنا کے انٹر نہ ہونا، ذرا ہو جانا، تقسیم ہو جانا، سیپریٹ ہو کے انٹر ہونا مختلف وہاں سے. تو انہوں نے کہا تھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے، او مائی سنس ڈو ناٹ انٹر تھرو ون گیٹ بٹ انٹر تھرو ڈفرنٹ گیٹس. آفٹر انسٹرکٹنگ دم ہی علیہ السلام سیڈ آئی کین ناٹ اویل یو اگینسٹ اللہ. The decision rests only with Allah. I put my trust in Him alone, and all who trust should only trust Him. یعنی بات یہ ہے کہ پریکاشن انہوں نے لی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریکاشن اللہ کی تقدیر پہ غالب نہیں ہو سکتی. پریکاشن میں نے لے لی ہے، لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، رائٹ؟ اور اللہ کی جو اپوائنٹڈ ڈکری ہے وہی ہو کے رہے گی، لیکن میں نے اپنی پریکاشن لے لی ہے، اور اب پریکاشن کے بعد میں تمام کا تمام توکل اور ٹرسٹ اللہ پہ کر رہا ہوں. تو یہ بہت خوبصورت پریکٹیکل مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حکم دیا، دیکھیں مومنین کو، کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. Say nothing ever happens to us except what Allah has ordained for us. He is our helper and protector, and in Allah let the believers put their trust. کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے آلریڈی لکھ دیا ہمارے لیے، اور ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کر دے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو. لیکن ہم اس بات پہ کام ہیں، کمپوزڈ ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا یہ کہ اللہ کی اس میں اللہ کو کوئی فیصلہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آزمائش لینی ہے. لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہیلپر اور پروٹیکٹر ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہی پورا کا پورا جو ہے وہ توکل کرتے ہیں.